بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب شامل ہو جائیں۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے اپنوں، میرے پیاروں، آپ سب کو یامی کی طرف سے عید کی ڈھیر ساری مبارکباد قبول ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ماہ رمضان گزر گیا ہے، اور میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی ماہ رمضان میں کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ تو ماہ رمضان گزر چکا ہے، اور اس ماہ رمضان میں کامیاب وہی رہا جس نے اپنے گناہوں کی اپنے رب سے بخشش کروا لی ہو اور آئندہ کے لیے سچی توبہ کر لی ہو۔ یہ ماہ رمضان کی فضیلت، رحمت اور برکت یہی تو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماہ کو ہر سال بھیجتا ہے تاکہ مسلمان، ہر مومن اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے بھی خود کو نیکی کے لیے تیار کرے۔ اگر یہ رحمت بھرا مہینہ نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان یوں ہی غفلت میں پڑے اپنی زندگی گزارتے، مگر جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو ہمارے ایمان کو نئی تازگی ملتی ہے اور ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نیکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور ہر نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں تمام نیکیوں اور عبادتوں کو کرنے کا موقع ملتا ہے، مثلاً ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، یعنی کہ تمام نیکیوں کا یہ مجموعہ ہے، اور ہمیں اس ایک ماہ میں ہر قسم کی نیکی کرنے کا اور عبادت کرنے کا پروردگار عالم موقع عطا فرماتا ہے۔ تو امید ہے کہ تمام امت مسلمہ نے اس ماہ مبارک کی رحمت، برکت سے اور فضیلت سے فیضیاب ہونے کی پوری کوشش کی ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ہر قسم کی عبادت اور نیکی کو قبول فرمائے، آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بطور انعام عید کا دن عطا فرمایا، اور امید ہے کہ آپ سب کی عید اچھی گزری ہوگی۔ تو عید تو الحمدللہ ہماری اچھی گزری، لیکن ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، اور ہمیں اپنی زندگی، تمام زندگی رمضان مبارک کی طرح گزارنی ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کا روز آخرت عید ہو اور ہمیں اس دن عید کی خوشیاں ملیں۔ رمضان کے بعد بھی ہم وہی کلمہ گو مومن ہیں اور ہمارا رب وہی ہے، تو ہمیں اپنی آئندہ زندگی بھی ویسے ہی گزارنی ہے جیسی ہم نے رمضان المبارک میں گزاری۔ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہے اور ہر نیک عمل کرنا ہے، اور پروردگار عالم کے بتائے ہوئے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہم تو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو چلتا پھرتا قرآن تھے، جن کی پوری زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں، کیونکہ کامیابی اسی کو ملے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرے گا اور اپنی زندگی گزارے گا۔ کیونکہ سورہ حشر میں میرا رب فرماتا ہے، جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو ہمیں قرآن کی اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے، یا جسے خود کیا ہے، یا جسے کرنے کی اجازت دی ہے، اسے ہمیں اسی طرح کرنی ہے، اور جس بات سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اور میرا رب سورہ محمد میں بھی تو یہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور کسی دوسرے کی اطاعت کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تو الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کی فضیلت سے فیضیاب ہونے کی تو پوری کوشش کی ہے، تو اب ہمیں شوال کے مہینے کی فضیلت بھی حاصل کرنی ہے۔ تو اس ماہ کی فضیلت میں ہمیں اپنے رب کی طرف سے بطور انعام عید الفطر کا دن ملا ہے، تو ہم نے عید الفطر کی خوشیاں تو الحمدللہ منا لی۔ اب ہمیں اس ماہ کی سب سے بڑی فضیلت حاصل کرنی ہے۔ اس ماہ کی سب سے بڑی فضیلت شوال کے 6 روزے ہیں۔ ہر سال شوال میں 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسے مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
ان شوال کے روزوں کے ثواب کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ 30 رمضان کے روزے اور 6 شوال کے روزے یعنی کہ 36، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، تو 36 روزوں کا ثواب 36 انٹو 10 کریں گے تو 360 ہوتے ہیں، یعنی 360 روزوں کا ثواب، اور اردو کیلنڈر کے حساب سے تقریباً ہر سال 360 دن ہوتے ہیں، تو ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر ہم باقاعدگی سے ہر سال یہ 6 روزے رکھیں گے رمضان کے روزوں کے ساتھ، تو ہمیں عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو ہے نا یہ کتنی بڑی فضیلت اس ماہ کی، اور ہمارے رب کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا رب کہ ہمیں کس طرح نیکیوں کے کمانے کا موقع دیتا ہے، ہمیں کس طرح نیکیوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی کی گئی عبادت کا ثواب میرا رب العالمین کئی گنا بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرتا ہے ہمیں، تو ہمیں اپنے رب کی رحمتوں اور عنایتوں سے پوری طرح فیضیاب ہونا چاہیے اور اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمیں شوال کے ان 6 روزوں کو بھی رکھنا ہے اور ان کی فضیلت سے پوری طرح فیضیابی حاصل کرنی ہے۔ اور بھی بہت سارے نفلی روزے ہیں ان 6 روزوں کے علاوہ، تو ہم آئندہ انشاءاللہ ان نفلی روزوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ابھی تو انشاءاللہ ہمیں یہ 6 روزے رکھنے ہیں اور سال بھر کے روزوں کا ثواب پانا ہے، آمین۔ تو آخر میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے دور رکھ، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جسے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں تیری رضامندی حاصل ہو، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ روز قیامت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اعمال نامے کو دیکھ کر خوشی حاصل ہو، آمین۔ یا اللہ ہمیں کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ سب خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور عید کی ڈھیروں خوشیاں منائیں۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔